السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہتا ہے، اور ایسے میں جب خواتین کے مخصوص دن یعنی کہ پیریڈز آ جائیں جس میں روزہ اور نماز سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو نیکیوں میں مردوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں روزے اور نماز کا معاف ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان دنوں بھی کچھ چیزیں کر کے آپ اپنے رمضان میں بھرپور طریقے سے نیکیاں کما سکتی ہیں۔ تو کچھ کام جو آپ اپنے پیریڈز کے دنوں میں کریں گے، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے دعاؤں کی آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے۔ کسی بھی کاپی میں یا اپنے فون میں وہ تمام دعائیں جو آپ پڑھنا چاہتی ہیں یا جو آپ عام زندگی میں پڑھتی ہیں، آپ ان کی لسٹ بنا لیں اور اٹھتے بیٹھتے آپ وہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح میں تو کہوں گی کہ کوشش کریں روز ایک نئی دعا یاد کریں، اور صرف دعائیں یاد نہیں کریں، ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی سمجھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو چیز آپ یاد کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کرو گے وہ ہے ذکر و اذکار میں آپ اضافہ کر دیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی گھر کا کام جیسے کہ کوکنگ، واشنگ، لانڈری کرنا یا ڈرائیونگ کرنا، یا اگر آپ ریسٹ بھی کر رہے ہیں تو ذکر و اذکار کرنا نہیں بھولیں۔ بہت سی لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا ذکر و اذکار کریں، تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں جو کہ آپ کثرت سے پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے استغفر اللہ، جتنا زیادہ استغفر اللہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، یا پھر آپ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سبحان اللہ، تیسرا الحمدللہ، چوتھا اللہ اکبر۔ آپ ان چاروں کے ذکر کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ چاہیں آپ ان کو پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا تو آپ سمپل بسم اللہ کا ہی ورد کرتی رہیں۔ رمضان میں اتنا یاد رکھیں کہ جو بھی ذکر و اذکار آپ کرو گے اس کا ثواب عام دنوں کی نسبت ڈبل ٹرپل ملے گا آپ کو۔ پھر جو چیز آپ کر سکتے ہو وہ ہے زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرو۔ چیریٹی ضروری نہیں کہ آپ نے بس پیسے نکال کر ہی کرنی ہے، کسی بھی غریب کو کھانا کھلا دینا، سفید پوش نیبرز کو کچھ اچھا پکایا ہوا ہے تو وہ بھیج دو، ضرورت مند دوستوں رشتہ داروں کی مدد کر دو، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ فلسطین کے لوگوں کو مت بھولو، اور اگر کوئی بھی قابل یقین ادارہ یا فاؤنڈیشن آپ کے ملک میں فلسطین، سیریا کے لیے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، بے شک پیسوں کی صورت میں، بے شک کپڑے لتے کی صورت میں، بے شک راشن کی صورت میں، تو وہاں پر آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں۔ رمضان میں چیریٹی کرنے کا بھی بہت 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 ثواب ہے۔ پھر آپ اسلامک لیکچرز دیکھو یا اسلامک کتابیں پڑھو، اور آس پاس کے لوگوں کو بھی پڑھ کر سناؤ۔ ہمارے آس پاس ہمارے بزرگ جیسے ہماری نانی دادی جو پڑھ نہیں سکتے، یا پھر جن کی نظر کمزور ہو گئی ہے اس وجہ سے ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو آپ ان کو بھی اسلامک کتابیں پڑھ کے سنا سکتے ہو، اسلامک چیزیں پڑھ کے سنا سکتے ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اسلام کے حوالے سے نالج بھی بڑھے گا اور آپ کا دن بھی ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن پاک پڑھ تو نہیں سکتے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور سن سکتے ہیں، تو ایسے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت سنو، اور ساتھ میں آپ ترجمہ بھی ضرور پڑھو یا سنو، تاکہ جو آپ عربی میں پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا ترجمہ پڑھنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہم مسلمانوں سے کیا کہا ہے اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ کچن میں باقیوں کی مدد کرو۔ اگر آپ اس طرح سے رہ رہے ہو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا پھر آپ کے گھر میں کافی زیادہ ممبرز ہیں اور امی کو یا بہنوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کچن میں، یا پھر آپ کے کسی بھی رشتہ دار چاچی، خالہ، مامی کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کچن میں، تو آپ نے ان کی مدد ضرور کروانی ہے۔ اگر ہو سکے تو سوشل میڈیا پر ٹائم ویسٹ نہیں کرو، بلکہ اپنی والدہ کو آرام دو ان دنوں میں، اور انہیں کہو کہ امی جی سارے کام میں خود کر لوں گی، آپ بس آرام سے جا کے بیٹھیں، دیکھنا جو دعائیں ملیں گی نا، دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ پھر لاسٹ چیز میں آپ کو کہوں گی وہ ہے خود کا خیال کرو۔ یہ دن اللہ کی طرف سے آپ کی معافی کے ہیں، اس لیے افسوس نہیں کرو کہ او ہو ہمارے روزے چھٹ جائیں گے، او ہو ہماری نمازیں چھٹ رہی ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنا بھرپور خیال رکھو۔ اچھا ہیلدی کھاؤ، سکن کیئر کرو، اپنی باڈی کیئر کرو، خوش رہو اور خوب سارا ریسٹ کرو، کیونکہ آپ کی باڈی کو ریسٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے ان دنوں میں۔ اور جب آپ اپنے پیریڈ سے پاک ہو جاؤ تو اچھی طرح سے اسلامک طریقے کے مطابق آپ نے غسل کر کے
اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر سے اپنے روزے اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جو سب کچھ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا، اور وہ سب کام بھی آپ نے اپنی روٹین کا حصہ بنانے ہیں۔ تو یہ سب آج کی ویڈیو میں۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے روزے، عبادات اور ذکر و اذکار قبول فرمائے، آمین۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔